الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ بارہا آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور ان کا مفہوم اور معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا یہ ایمان کی تازگی اور توانائی کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح انسان کی انسانیت اور انسان کی بقا کے لیے خوراک ضروری ہے، پانی اور کھانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان توانا نہیں رہ سکتا۔ کوئی آدمی کہے کہ کل میں نے بہت سارا کھانا کھا لیا ہے، اب 1 مہینے کے لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس یہی کھانا کافی ہے، تو یہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے بس کافی ہے، تو اس کے ایمان کی بقا اور ایمان کی تازگی اور ایمان کی توانائی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان توانا رکھنا ہے، تازہ رکھنا ہے تو اللہ کے کلام سے جڑنا ہوگا۔ اگر میں اس کو ذرا اور انداز میں رض کروں کہ یہ جو بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے، یہ جو پنکھا چل پڑتا ہے، یہ تب تک چلتا ہے جب تک اس کا کرنٹ، اس کی لنک، اس کی تار پاور سے ملی ہوئی ہو۔ وہ پاور سے کٹ جائے گی تو پھر بلب بجھ جائے گا، پنکھا بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو کلام اللہ ہے، کلام اللہ، یہ ایک پاور ہے، یہ ایک طاقت ہے۔ اس طاقت سے جو آدمی جڑا رہتا ہے تو وہ اسی بلب کی طرح روشن رہتا ہے، اسی پنکھے کی طرح چلتا رہے گا۔ اگر اپنا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دے گا، تار توڑ دے گا، تو بس پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر وہ پنکھا بند ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کا بار بار پڑھنا، دہرانا، یہ اشد ضروری ہے۔ اور خود نماز، جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے قیام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھیں۔ لیکن ہماری تھوڑی سی کمزوری سمجھیں یا ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید بلا شبہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں علماء کرام سے، ائمہ سے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہو، معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اس سے جو فیض ہے، اس سے جو وہ لطف ہے، اس سے جو مزہ ہے، اس سے جو فائدہ ہے، وہ بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ آج بھی ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو لوگوں نے کئی مسائل رکھے ہمارے حال حوال کے، معاشرے کے، تو میں نے وہاں بات عرض کی کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جو گائیڈ بک، جو رہنمائی کی کتاب بھیجی ہے، وہ تو قرآن مجید ہے۔ جیسے ہر کمپنی کرتی ہے دنیا کے اندر، ٹریکٹر والے، تھریشر والے، ٹی وی والے، موبائل فون والے، کہ اس کو کیسے چلایا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا
تو پھینک نہیں دیا کہ اب خود کرو جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی بقا کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک گائیڈ بک بھی ارسال کی ہے، جس کو ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر 5000 لوگوں میں سے شاید کوئی ایک ایسا ہو جو یہ بات کہہ سکے کہ ہاں بھائی میں نے قرآن مجید چلو ایک ہی دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے یا تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے، یہ 5000 میں کوئی ایک ہوگا۔ ورنہ تو قرآن مجید کی عموماً جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ تو اس وقت پڑتی ہے کہ جو کوئی فوت ہو جائے، اور جب فوتی ہوتی ہے تو پھر مجھے تو بار بار ہنسی بھی آتی ہے کہ اعلان ہوتا ہے 2 ختم 3 ختم، اتنے پارے، اتنی یاسین اور اتنی آیت الکرسی، اتنے سورہ اخلاص، اور جبکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے ابا نے بھی کبھی قرآن مجید پڑھا تھا، کہتے ہیں نہیں، یعنی اس نے تو 60-70 سال میں کبھی یہ زحمت ہی نہیں کی کہ اس کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ کہتا میرے پاس ٹائم کہاں ہے بھائی، میں تو کاروبار ہے، آفیسری ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو اس میں کہاں ٹائم بچتا ہے۔ تو جب اس نے خود ہی اس کو قبول نہیں کیا تو اب پیچھے بھیج کر کیا کرو گے بھائی، جب اس کا خود کا ہی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر یہ قرآن مجید اگر ہم اس کو ساتھ بھیج بھی دیں تو قرآن مجید کیا کہے گا؟ قرآن مجید تو فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ دنیا کے سارے کاروبار کیے لیکن میرے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا ان کے پاس۔ اور ایک اور انداز کے اندر ایک حدیث میں باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کئی لوگوں پر قرآن فریادی ہوگا، اور جب قرآن کی فریاد ہوگی تو اس کو کوئی نہیں چھڑا سکے۔ اگر قرآن یہ فریاد کرے کہ میں اس کے الماری میں سالوں بند تھا، کبھی نے اس کھول کر نہیں دیکھا۔ قرآن فریاد کرے دنیا کی چلتی تھی، ہر ایک کی بات چلتی تھی، لیکن میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا، میری اس گھر میں چلتی ہی نہیں تھی۔ تو جب قرآن فریادی ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی قدر والی ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے، لیکن ہمارا عمل رویہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں۔ آغا خان ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک دن صبح میں وزٹ کے لیے نکلا تو میاں بیوی دروازے پر کھڑے تھے اور ان کا بیٹا اندر کمرے میں تھا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیٹے نے ہمیں کمرے سے نکال دیا۔ بھائی کیوں نکال دیا؟ انہوں نے کہا کل انہوں نے کہا تھا کہ میرے سرٹیفکیٹ لیا نا، پرسوں کہا تھا، تو کل ہم اس کو دے کر چلے گئے تھے کہ یہ بھی اے گریڈ، یہ بھی اے گریڈ، یہ بھی یہ ڈپلوما، یہ فلاں۔ تو آج صبح جب آئے ہیں تو انہوں نے بڑی سیریز کے ساتھ سجا کے رکھے ہیں سرٹیفکیٹ، سیریز۔ پوچھنے لگا کہ امی اگر میں یہاں سے قبرستان جاؤں، میری طبیعت بڑی خراب ہے، تو اس میں سے کون سا سرٹیفکیٹ لے جاؤں؟ تو امی خاموش۔ اب وہ آپ بتائیں کہ میں نے جو 8 گھنٹے اس پہ خرچ کیا، دماغ کھپایا، اور آپ نے پیسے خرچ کیے، تو میں اب جب وہاں ایک دوسرا سفر شروع ہونے والا ہے تو میں کون سی سرٹیفکیٹ لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا وہاں تو یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا۔ تو وہاں کون سا وہ سرٹیفکیٹ چلے گا؟ بیٹا وہاں تو قرآن کا سرٹیفکیٹ ہو، حدیث کا ہو، کوئی نماز کا ہو، کوئی اخلاق و کردار کا ہو۔ کہا ہم نے یہ کہا اور جناب غصہ ہو گیا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، تم میرے سب سے بڑے دشمن تو تم ہو نا، کہ آج میری 25 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک آپ نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ سرٹیفکیٹ لو، یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ۔ تو اتنے غصے ہو گیا کہ ہم باہر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا چلو میں بچے کو سمجھاتا ہوں۔ ڈاکٹر گیا، اس کو سمجھایا، والدین کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ تو کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتائیں نا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ یہ 25 سال کے بعد اب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے سرٹیفکیٹ ختم۔
تو لاکھوں روپے خرچ بھی کیے، میں نے دماغ بھی خرچ کیا، صلاحیتیں خرچ کیں، اور اب کہتے ہیں کہ وہاں تو دوسرا سرٹیفکیٹ چلے گا، اور کبھی پوچھا ہی نہیں کہ قرآن مجید پڑھا نہیں پڑھا، ترجمہ پڑھا نہیں پڑھا، تجوید پڑھی نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کبھی کوئی ٹیوٹر مقرر نہیں کیا، کبھی کوئی ٹیوشن نہیں دلوایا۔ تو یہ جو اولادیں ہیں، یہ جو ہمارے گھر والے ہیں، یہ کسی وقت ہمارے لیے بڑے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اس نے تو یہاں کہہ دیا نا، چلو ایک موقع ایک چانس ہے، اگر قیامت کے دن پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کو آپ نے انجینئر بھی بنا دیا، ڈاکٹر بھی بنا دیا، اور خوش بھی ہوئے، بڑی مبارکیں بھی لیں، لیکن اگر وہ پکڑ لے کہ پھر اس وقت کیا کریں گے؟ تو گویا کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے حقیقت میں، جو دنیا کی امامت کے لیے بھی ضروری ہے، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے لیے بھی ضروری ہے۔ دنیا کی امامت پہ اگر ہم چاہتے ہیں، دنیا کی قیادت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کو عزت کا مقام چاہتے ہیں، تو وہ قرآن کے ذریعے مل سکتا ہے۔ یہ عزت ہے نا کہ ہم نام لیں سیدنا بلال، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے یار یہ تو بہت پیارا آدمی تھا۔ تو کیا پیارا آدمی تھا بھائی؟ کوئی سیتو تھا کیا؟ میمن تھا؟ جٹ تھا؟ راجپوت تھا؟ کون تھا بھائی؟ کہیں ملاقات ہوئی کیا اسے؟ نہیں، نہ ملاقات ہوئی، نہ ہماری برادری کا، نہ ہماری زبان بولنے والا، نہیں ہم نے دیکھا۔ تو یہ کیوں دنیا کے کسی گوشے میں اس کا نام لو، اس سے لگتا ہے کسی پیارے کا نام یار بہت۔ تو یہ امامت ہے نا، یہ عزت ہے نا، کیوں ملی؟ قرآن سے وفاداری، قرآن سے وفاداری کی کہ آج اگر 1500 سال گزر گئے ہیں تو آج بھی کروڑوں انسانوں کے دلوں پر وہ حکومت کرتے ہیں، دلوں پر حکومت، زبردستی حکومت نہیں۔ ایک حکومت ہوتی ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پر، لیکن یہ کہے بغیر دنیا کے کروڑوں انسانوں پر وہ حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ عزت جو ہے قرآن مجید کے ذریعے، ایسے عظیم کلام، ایسے زبردست کلام سے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے الف لام میم۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ بات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود تھی، اس کو بتا دیا، ہمارے لیے کوئی بتانے کی اس میں بات نہیں تھی، اس لیے بس اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عربی کی ایک فصاحت اور بلاغت اور ایک خوبصورتی کا ایک خاص انداز ہے کہ یہ حروف مقطعات مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ یہ 2 موقف مفسرین لکھے ہیں۔ تو پہلی آیت تو اس پر ختم ہوئی، اور اس آیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس موقع کے لیے استعمال فرمایا کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس کو 9 گناہ معاف ہوتے ہیں، 9 نیکیاں ملتی ہیں، اور 9 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف لام میم یہ ایک نہیں، یہ 3 ہیں۔ تو گویا اس کے 90 فوائد ہیں، 90 فوائد۔ ایک پڑھا تو الف لام میم پڑھا تو اس کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ اس کو 90 گویا کہ پرائز مل گئے، 90 ایوارڈ مل گئے۔ اتنی برکت والا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی صورت ترتیب کے انداز سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد رکھوائی کہ جب ایک بندہ مومن کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا جواب یہ سورہ بقرہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، ایک ایسی آیات تمہیں دی جا رہی ہیں، ایک ایسی بک تمہیں دی جا رہی ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں، نہ اس کی فصاحت و بلاغت میں شک ہے، نہ اس کی کلام اللہ ہونے میں شک ہے،
اور نہ اس کے صداقت میں شک ہے، اور ایک ایسی کتاب کے ہر دور کے اندر قابل عمل اور انسانیت کی کامیابی اور کامران کی ضامن ہے، وہ یہ کتاب۔ اب کہنے کو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، کہنے کو آپ بھی کہہ دیں گے۔ کہنے میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب کے اندر واقعی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک بات کہیں نا، ایک بات کہیں، لیکن قرآن مجید اگر دوسری بات کرتا ہے تو جو آدمی مانے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہے گا بات وہی سچی ہے جو اللہ کی قرآن کی۔ مثال کے طور پر پوری دنیا کہے، ورلڈ بینک بھی کہے، IMF بھی کہے، اور دنیا کے بڑے بڑے معاشیات کے ماہرین بھی کہیں کہ بھئی بغیر سود کی دنیا کی معیشت نہیں چل سکتی، سب یہ کہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ سب جھوٹے ہیں، سب مکار ہیں، سب عیار ہیں، بات وہی سچی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید نے فرمائی۔ لیکن بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، بڑے حاجی نمازی لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا، دیکھیں، لیکن جو دیکھیں یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی اتنا خاص پتہ وتہ نہیں، اس نے ایک ایسی بات بھیج دی ہے جو اس دور میں پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں، یہ ہمارے ممالک ہیں، ان میں بابا نہیں چل سکتی، حالات بڑے تبدیل ہو گئے۔ تو گویا کہ اس نے تو انکار کر دیا نا، پھر لا ریب کیسے ہوا؟ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی، لیکن آپ اگر زندگی کے انفرادی خانوں میں لے جائیں، گھر کے معاملات میں لے جائیں، پڑوس کے معاملات میں لے جائیں، والدین کے حوالے سے لے جائیں، والدین کے لیے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق بتایا؟ والدین کا۔ اب یار ہاں وہ ٹھیک ہے یار، لیکن دیکھیں اصل میرے والدین جو ہے وہ ذرا اس طرح ہیں، دیکھیں نا، تو اب میں نے شادی کر لی ہے، وہ بڑی ہائی کلاس کی ہے، اب ہم ادھر رہتے ہیں، اب والدین کا کیا کریں، آپ ان کو کہاں گلے میں فٹ کرتے پھریں، کہاں ان کو رکھیں؟ ارے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میرے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میرے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے، اور آپ کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں، میں بڑا ماڈرن ہو گیا ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہو گیا، میں نے بوڑھے بوڑھیوں کو کہاں میں گھسیٹا پھروں۔ تو گویا کہ ہم انفرادی زاویوں میں دیکھیں یا اجتماعی زاویوں میں دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لا ریب نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ سب گھر والے کہیں نا کہ اس شادی کے اندر شراب ہوگا، کباب ہوگا، ڈانسر آئیں گی، ناچنے والی آئیں گی، آپ کیا کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ سب ہماری برادری میں ہوتا ہے نا یار، ہماری برادری میں ہوتا ہے، سب کرتے ہیں یار، آپ بڑے بن گئے ہو متقی اور بڑے پرہیزگار بن گئے ہو، اچھا بھائی آپ کی مرضی، بھائی کیوں آپ کی مرضی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جن چیزوں سے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، دنیا کہے یا نہ کہے لیکن اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنی بڑی بڑی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ ایک شادی کرنی ہے، نکاح مکمل ہے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ نکاح کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، آسان کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بناتے ہیں۔ اچھا دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے لسٹ دی تھی لڑکی والوں کو، اس کو سارا سامان مل گیا، دیکھو انہوں نے جو ہے ایک ٹرک جو ہے اپنی بیٹی کو دی تھی،
اور یہ نہیں دے رہے. یار میں کیا کروں, دینا پڑے گا نا یار. یار اس نے بھی دی, اس نے بھی دی, اس نے بھی دی. اب اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر نکاح مشکل ہوگی, اور بیٹی پیدا ہو تو والدین کا منہ خراب ہو جاتا ہے. یار بیٹی پیدا ہوئی, ہاں یار بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ منہ کیوں خراب کرتا ہے؟ کہتا ہے اس کا کیا ہوگا یار, میری تو اتنی آمدنی نہیں ہے, اتنی کمائی نہیں ہے, تو اس کو میں کہاں پھینکوں گا, کیا کروں گا. وہ جہاں بھی پھینکوں وہاں سے تو ایک پوری فہرست آ جائے گی, پھر کیا ہوگا. اب یہ اتنی غلط رسم, اور غلط رسموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے. ایک بہت بڑی غلط رسم تھی مثال کے طور پر, کہ اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا لوگ اس کو بیٹا ہی سمجھتے تھے, اور پھر اگر اس کی کوئی بیوی طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے تو اس کی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ بیٹا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں توڑوائی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے. اگر یہ زید تمہارا منہ بولا بیٹا ہے اور زینب کو اس نے طلاق دی ہے تو آپ نکاح کر لو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک غلط رسم کو, حالانکہ اس کے نتیجے میں بڑا طوفان مچا ہوا نا, وہ مچے گا ظاہر ہے, پورا طوفان مچ گیا کہ بھائی یہ دیکھو بیٹے بھائی بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے وہ رسم توڑوا دی. تو گویا کہ اس سے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی غلط رسم پڑتی ہے تو اس کو کوئی بڑا آدمی, کوئی معتبر آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی گزٹڈ آفیسر اس کو توڑے. وہ کہے کہ یار لوگ جو ہے نا یہ ٹکے بھر بھر کے بیٹی کو دیتے ہیں نا, میں دو بیگ دوں گا بس جاؤ. بھئی بعد میں کسی نے منع کیا آپ کو؟ شو شاہ کرنے کے بعد آپ بیٹی کو نہیں دے سکتے؟ پوری عمر دو, کسی نے منع کیا بھائی؟ لیکن یہ دکھا کر لوگوں کے اندر ایک عجیب خلجان پیدا کر کے, ایک ذہنی بیماری پیدا کر کے یہ معاشرے کے ایک ناسور کی صورت اختیار کر گئی. کتنے مسائل ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں جو بیٹی ہوئی ہیں بھائی, وہ جہیز کا سامان پورا نہیں ہوتا. تو میرا بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اس کا عمل بتائے گا, ہمارا عمل بتائے گا. کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوڑھے نے کسی نوجوان کو آواز دی, بیٹے ادھر آ جاؤ. اب وہ نہیں گیا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. آپ کہو گے نا یار تم کیسے بیٹے ہو یار, نہیں یار تم بیٹے نہیں لگتے یار. اگر تم بیٹے ہوتے ہو تو ابا کے کہنے پر کیسے نہ جاتے یار, بیٹا وہ باپ بلائے نہ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر تم بیٹے ہوتے تو یار ضرور جاتے اپنے ابا کے کہنے پر. تو کوئی آدمی قرآن مجید کو ذالک الکتاب لا ریب سمجھتا ہو اور پھر اس کی عملی زندگی میں قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کا ایمان ابھی کچا ہے. یہ جو اگر مگر کی بات ہے نا, سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. صحیح ایمان والوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سچے اور صحیح ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, ثم لم یرتابوا, اس کی بات تذبذب نہ ہو, کیوں کیسے نہ ہو, واٹ وائی نہ ہو. صحابہ اور ہمارے اندر یہی تو فرق ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات سنتے تھے, کیا کہتے تھے؟ سمعنا وأطعنا, سنا ہوتا یار. ہم کہتے ہیں یار باتیں ٹھیک ہیں لیکن ذرا دیکھتے ہیں نا, ذرا سوچتے ہیں. تو ایمان اس کا نام نہیں ہے. ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور پھر سوچنا شروع کر دے تو یہ ایمان نہیں ہے. یہ تو ایسے دنیا داری ہے, ٹھیک ہے, کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں اجتماعیت کے دباؤ کی وجہ سے, حکومتی دباؤ کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ ہمارا ابا مسلمان تھا, دادا مسلمان تھا. تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ہمارے سامنے ہمارے ذہنوں میں واضح فرما دی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کوئی شک نہیں تھی اور آج بھی کوئی شک نہیں ہے، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقی لوگ جن کا اللہ سے کوئی تعلق ہوگا نا، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، جو چاہیں گے کہ غلط اور صحیح کی تمیز ہو جائے، جو پرہیزگاری چاہیں گے، ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ لیکن جو نہیں چاہیں گے ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ جو چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کا اللہ سے کوئی تقوی کا واسطہ ہی نہیں ہے، میں ذرا بات نہیں سمجھا پایا۔ دیکھیں، آرڈر ہوتا ہے کہ کل میرا پر نہیں کھلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آرڈر کروں تو بند ہو جائے گا میرا پر؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ڈی سی کرے تو ہو جائے گا۔ کیوں؟ پاور ہے نا، اس پاور کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ڈی سی کا پاور ہمارے ذہن میں ہے، ڈی سی کا پاور ہمارے ذہن میں ہے نا، تو اس ڈی سی نے کہا کل میرا پر نہیں کھلنا چاہیے، ہم کہیں گے نہیں کھلے گا بابا، ڈی سی صاحب کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ لیکن میں ہی کہوں گا تو آپ کہیں یار یہ کون ہوتا ہے کہنے والا، ہم نہیں مانتے بابا، کیا کر لے گا؟ تو جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی معبودیت کو، اس کی رضاکیت کو، جس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنا کنٹرول ہے کہ منٹوں کے اندر چاہے تو کسی نوجوان ہے لیکن آنکھیں نہیں دیکھ رہی، منٹوں میں چاہے یار بازو کام نہیں کر رہا، یار ٹانگ کام نہیں کر رہی، منٹوں کے اندر چاہے کیا ہوا بھائی، دل کھڑا ہو گیا بھائی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ورکنگ چھوڑ دی بھائی نوجوان تھا یار، وہ کڈنی نے ورکنگ چھوڑ دی۔ اب اگر جو آدمی یہ بات سمجھتا ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے، تو جو اتنے پاور والے کو جانتا ہے اور مانتا ہے، تو پھر یقیناً اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ تو الرٹ رہے گا، وہ تو ہوشیار رہے گا، وہ تو خبردار رہے گا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، یار کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میں تو اللہ کی بات کرتا ہوں، لیکن عام آدمی تو کسی آفس میں کلرک ہوتا ہے، ہاں تو کہتا ہے یار صاحب کو معلوم ہو جائے، یار یہ ذرا یار ہوشیار، یار الرٹ صاحب آ رہے ہیں، یار کھڑا ہونا، یار اس کو ویلکم کہنا، یار کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائے یار۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اگر کہیں کسی کی پاور ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم الرٹ رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بھی الرٹ رہتے ہیں۔ لیکن یہاں شیطان ایک بڑا حملہ کرتا ہے، اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں۔ شیطان کہتا ہے یار یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے بابا، خیر ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو صحیح ہے بھائی، واقعی تمہارا ایمان اتنا ہو گیا ہے اللہ کی رحیمی و کریمی پر، تو پھر یہ بھی کہو کہ بھئی اللہ بڑا رزاق ہے، یار میں خواہ کیوں شاپ کھولوں، یار اللہ رزاق ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، میں کیوں کھیتی باڑی کروں، کیوں ہل چلاؤں بھائی، غوری صاحب کیوں ہل چلائے بھائی 10 ایکڑ سے 6 ماہ کے بعد خود بخود فصل آ جائے گی، اللہ تعالیٰ بڑا رزاق ہے۔ اگر یہ بھی کرتا ہے تو پھر تو یہ صحیح آدمی، اس کا یعنی توکل ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ لیکن ادھر توکل نہیں کرتا اور ادھر توکل کرتا ہے، دنیا کی جو حقیر نعمتیں ہیں یہاں اللہ پر توکل نہیں کرتا، اور وہ جنت کی جو عظیم نعمتیں ہیں وہاں توکل پہ چھوڑ دیتا ہے، تو گویا یہ فراڈی آدمی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ لیکن کس کو دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ یا تو کوئی ایسا ہو نا دنیا کے اندر دکھائے نا جو کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ لیکن اگر دنیا کی ان نعمتوں کے لیے 8 گھنٹے خرچ کرنا ضروری ہیں، تو جو عظیم نعمتیں ہیں اس کے لیے زیادہ خرچ کرنا بہت ضروری ہوگا۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور پھر متقین کی دو خوبیاں بھی بیان کی گئی، تین خوبیاں۔ پہلی بات کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ غیب ہے۔ وحی کیا ہے؟ غیب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر غیب پر ایمان نہیں ہے، یار پتہ نہیں یہ قرآن مجید کہاں سے آئی ہے، نہیں غیب پر ایمان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیات پہنچائی ہیں، یہ ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ اور غیب کے ایمان کے بعد پہلا قدم جو فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی بات کی، اقیم الصلاۃ۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا گیا کہ نماز، یہ نماز پہلا اسٹیپ ہے۔ جو آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلا مظہر جو ہے، پہلا عملی کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا شروع کرتا ہے۔ نماز کس چیز کا بات نام ہے؟ نماز یہ اٹھے بیٹھے کا نام ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ زمین کے ساتھ سے پیشانی رگڑنے کا نام ہے یا کوئی اور نام ہے؟ وہ مجھے شعر تو پوری یاد نہیں رہتی، نہیں بھائی دوست کر لیں گے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ میں جب سر بر سجدہ ہوا، میں سر بر سجدہ ہوا کب زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اور ہمارے جو سندھی کے بہت بڑے بزرگ شاعر گزرے ہیں، شاہ بھٹائی، انہوں نے فرمایا کہ جان جان پسی پان کے تاں تاں نہ ہے نماز، سب ونجائے ساز تہاں پو تکبیر جا۔ جب تک تمہارے پاس کئی ساز ہیں، کئی بت ہیں، انا کے، تکبر کے، بڑائی کے، تو اتنے سارے بت تم نے پالے ہوئے ہیں سینے کے اندر، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، یہ سارے بت دل کے اندر پڑے ہوئے ہوں، اور پھر سجدہ بھی دیا تو کیا دیا؟ کیا ملے گا تمہیں نماز؟ تو نماز تو وہ ہے جس کے اندر احساس بندگی ہو، احساس عاجزی ہو، احساس کمزوری ہو۔ لیکن ہم نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں نا، ایسا اکڑ کے نکلتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے ہی نہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ سب ایویں ہیں بابا، میں نے دیکھو کتنی نماز پڑھی ہے۔ یعنی وہاں سے جو سبق ملنا چاہیے تھا وہ تو ذرا نرمی کا ملنا چاہیے تھا، وہ تو خشوع کا ملنا چاہیے تھا، خضوع کا ملنا چاہیے تھا، انسانیت کا ملنا چاہیے تھا، ہمدردی کا ملنا چاہیے تھا نا۔ لیکن وہاں سے بھی اپنے سبق لیا وہ دوسرا، ہاں میں بڑا نمازی، اور حج سے ہو کر آئے گا، ارے بھائی میں جناب حاجی ہو گیا ہوں، جناب کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز عند الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مفسر نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، وہ اس آیت کو دیکھے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز روکتی ہے فحاشی کا، منکرات کا۔ اگر میری زندگی جو مسجد سے باہر ہے، نماز سے باہر ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے تو اس کا مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر نماز میں نے پڑھی تو مجھے روکے گی ظلم سے، ملاوٹ سے، زیادتی سے، غریب کا حق مارنے سے، لوگوں کے جیب کاٹنے سے، رشوت سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے۔ یار ایسا نہیں ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے کو میں تنگ کروں، یہی ہوتا ہے۔ اگر گاڑیاں چل رہی ہیں میں کہوں اس کو تنگ کروں، وہ کہ مجھے تنگ کروں۔ پڑوس میں رہتے ہیں کہتا ہوں پڑوس والوں کو تنگ کرنا ہے، بازار میں رہتے ہیں بازار میں تنگ کرنا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو تنگ کرنا ہے، وہ کہتا ہے اس کو تنگ کرنا۔ یعنی انسانیت کے الٹ۔ انسانیت تو انسیت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، لیکن انسیت کے خلاف ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو معاف کیجیے گا، وہ ایک جگہ میں
گیا تو ایک نمازی آدمی تھا، اس سے ملاقات ہو گئی، لیکن وہ اتنا روٹ تھا تو میں نے صاحب کو فون کیا، آپ کہاں ہو؟ تو میں آیا ہوں جہاں یہ آپ کا کوئی بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے جھٹ سے معلوم ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سائیں وہ آپ والا ہے، داڑھی والا ہے، آپ کا نمازی آدمی ہے، دیکھ لو۔ یعنی داڑھی اور نمازی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رویہ جو ہے محبت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا، کسی کو خوش آمدید کہنا نہیں ہوگا، کوئی وزرداری نہیں ہوگی، اکڑ ہوگی۔ تو یہ کیسی نماز ہے؟ نماز وہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو آدمی کو عاجز بنا دے، خشوع اور خضوع والا بنا دے، یہ ہے نماز۔ تو فرمایا کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز کے بعد کیا فرمایا؟ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کسی نے مانگا تو میں نے دیکھا کہ جو پرانا پھٹا نوٹ ہے نا، ارے وٹ بابا وٹ، بڑا سخی ہو گیا سے، مسجد میں کیا تلاش کروں گا، کوئی ہے ایسا نوٹ جو بازار میں نہیں چل رہا؟ ویسے باہر ہوٹل میں کھانا کھایا تو بیروں کو 100 روپے کی ٹپ دے دی، بھائی شان ہے نا، میں کم تھوڑی ہوں، دیکھو 100 روپے کی ٹپ دے دی۔ لیکن مسجد میں آ گیا، یار دیکھتا ہوں کوئی پھٹا پرانا نوٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ یار وہ آ گیا ہے سوالی، دیکھو کوئی بچہ خچا کھانا ہے کیا کوئی؟ ہاں جو ایسے پڑا ہو تو ذرا ان کو دے دینا یار۔ اچھا کوئی کپڑے، دیکھو بھائی کوئی پھٹا وٹا کپڑا ہے، کوئی پھٹا پرانا کپڑا بیکار سا کپڑا ہے، وہ اس کو دینا ہے۔ تو اللہ کے نام پر دینا ہے تو پھٹا کپڑا دیں گے، پھٹا نوٹ دیں گے، اور کھانا جو ہے جو کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہوگا وہ دیں گے۔ لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سید الانبیاء ہیں لیکن مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ایک صحابی کے حوالے اس کو کیا، صحابی کے حوالے کیا، اور پھر اس صحابی نے اس کو کھانا کھلایا۔ صحابی جب گھر آیا تو اس نے بیگم سے پوچھا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا بس آپ کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ چراغ بجھا دینا، تو اللہ کے نبی کا مہمان میں لایا ہوں، تو وہ کھانا کھا لے گا، میں یوں ہی بس ہاتھ چلاتا رہوں گا۔ یہ بات کرنا آسان ہے ویسے، لیکن عملی کردار کرنا تو میں عملاً اس نے یہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ اس عمل کی مقبولیت کا اندازہ لگاتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دو، قرآن مجید میں اس کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کہ اپنی جان سے بھی دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہے خیر۔ اسی لیے کبھی بھی کرنا چاہو نا، کبھی بھی کرنا چاہو کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے اللہ کو بھی وہی محبوب ہے۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ذرا مجھے دھلی ہوئی پلیٹ میں کھانا مل جائے، تو کسی بھی اگر سوالی کے کھلانا ہی مقصود ہے نا تو اس کو اسی دھلی ہوئی اس پلیٹ میں کھلا دو۔ اب چاہتے ہو نا میرے لیے کوئی اچھے کپڑے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے بھی ایسا کپڑا ہونا چاہیے کم از کم جو ذرا اچھا محسوس ہو، آپ کو بھی اچھا محسوس ہو کہ ہاں آپ نے کوئی چیز دی ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یہ دعوے سب غلط ہیں، جھوٹے دعوے، نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز خرچ کرو جو آپ کو پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں پیاری ہیں، اور یہ جو کتاب انقلاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔